السلام علیکم ظفر بھائی، السلام علیکم. کیا نام آپ کے؟ تو ہیں سر آپ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، ہمیں بھی بہت اچھا لگا کہ آپ کراچی سے آئے ہیں اسپیشل یہاں پہ. میں یہاں پر دسترخوان وغیرہ کے حوالے سے ورکنگ کر رہا ہوں، اور جس طرح پاکستان میں ہر پاکستانی کا دل دکھی ہے، ان پاکستانی بھائیوں کے لیے جن کی گردنیں کاٹ کے ان سے زندگی کا جینے کا حق چھین لیا گیا اور ان کی فیملیاں ان کے لاشیں لے کے سڑکوں میں بیٹھی ہیں، تو ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سر جی، ابھی تک خان صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں انہیں جانا ہے، پھر اچانک ان کا ارادہ جو ہے نا کینسل ہو گیا تھا. یہ کیا ریزن ہے؟ ان کو لازمی جانا چاہیے تھا ان کے ساتھ. دیکھیں، جس طرح ان کی بہنیں شہداء کی بیٹیاں بول رہی ہیں کہ ہم دفنائیں گے ہی نہیں جنازہ جب تک ریاست کا باپ یعنی ہمارا وزیر اعظم نہیں آئے گا، تو میں چاہتا ہوں ان کو مزید انتظار نہ کرائیں. اب تو لاشوں کا دسواں ہو جاتا ہے. سر جی، ایک گھر تو ایسا ہے کہ جہاں پہ کوئی مرد ہی نہیں بچا رہی ہے. بس یہ باتیں پہنچ رہی ہیں وزیر اعظم صاحب تک. میں سمجھتا ہوں ان کو لازمی جانا چاہیے. جن کے گھروں کے اکلوتے مرد بھی مار دیے گئے اور اب وہ اپنی لاشیں اس لیے لے کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم آئے گا، تو وہ انتظار کر رہے ہیں. ان کو جانا چاہیے. بالکل سر جی، جیسا آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، اور یہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ اظہار یکجہتی کے لیے ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جتنا ان کے ساتھ تعاون ہو سکے کیا جائے. کہ کہیں بھی کسی بھی سانحے کے بعد لوگ اپنے پیاروں کی لاشوں کے لیے محلے میں برف جمع کریں کہ ہو سکتا ہے ہمیں اپنے پیاروں کی لاشیں ہمارے سر پہ آ کے دست شفقت رکھے گا اور ہم اپنے پیاروں کی لاشیں دفن کریں گے. بہت مشکل بات ہے ان ماؤں کے لیے کہ جن کے اکلوتے بیٹے بہت ہی معمولی سی نوکری کر رہے تھے، ان کے پاس سرکاری نوکریاں نہیں تھیں، وہ اچھے نمبر لے کر پاس ہوئے تھے، سارا میڈیا اس بات کا گواہ ہے. وہ اپنی کالج کی فیسیں جمع کرانے کے لیے کانوں پر کام کر رہے تھے، اور آج وہ مائیں اپنے بچوں کے جسم اور ان کا سر یعنی گردن سے کٹ جدا ہوئی بھی لاشیں لیے بیٹھی ہیں اس انتظار میں 6 دن سے کہ شاید ہمارا وزیر اعظم آئے گا اور ہم پہ دست شفقت رکھے گا. ابھی میں نے ایک ٹی وی پہ بیان سنا، میں 6-8 دن سے اسلام آباد میں ہوں، سوشل ورک کر رہا ہوں. یقین جانے روح کانپ گئی کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے ان لاشوں سے. کون کرتا ہے بلیک میل؟ ایسے کون سی ایسی ماں ہوگی دنیا میں جو کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنے جوان کا گلا کاٹ کے اس کی میت لے کر 6 دن تک روڈ پہ بیٹھی رہے؟ ہم نے نہیں دیکھی ہے بلیک میلنگ، میری نظر سے نہیں گزری ایسی کوئی بلیک میلنگ کہ 11 مائیں، کچھ بہنیں جن کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، وہ اپنے بھائیوں کی اکلوتے بھائیوں کی جوان بھائیوں کی لاشیں لے کر بیٹھی رہیں. کبھی کسی دہشت گرد میڈیا سے تصویر جاری ہو رہی ہے، کبھی کسی دہشت گرد میڈیا سے ویڈیو جاری ہو رہی ہے کہ ہم نے سر جدا کیا ہے بڑے فخر سے. تو وزیر اعظم صاحب، آپ کی ریاست میں رہنے والے ایک لڑکا تھا، دہشت گردوں کو اس کا فرقہ پسند نہیں آیا، اس کی زبان پسند نہیں آئی، اس کی قوم پسند نہیں آئی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا. سوشل میڈیا وہ تصویریں دکھا رہا ہے کہ جن چاقو سے گردن کاٹی گئی ہے وہ کوئی تیز دھار آلے نہیں تھے، وہ سبزی کاٹنے والی چھوٹی چھوٹی چھریاں تھیں. کس کے گلے کاٹ دیے؟ بکرا تھا؟ گائے تھی؟ نہیں، ریاست کے بیٹے تھے جن کا رائٹ تھا وہ زندہ رہیں، وہ عیدیں دیکھیں، وہ خوشیاں دیکھیں، وہ اپنے بچے دیکھیں، لیکن ان سے یہ حق چھین لیا گیا. پہلی بات، کوئی ماں اپنے بیٹے کی گردن کٹی ہوئی لاش رکھ کے کسی کو بلیک میل نہیں کرتی. دوسری بات، آپ نے بولا کہ 2.5 سال سے مختلف سیاسی پارٹیاں بھی ہم سے اپنا جھوٹ اور اپنے چوری معاف کرانے کے لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ مائیں 2.5 سال تک اپنے بچوں کی لاشیں لے کر روڈ پہ بیٹھی رہیں. میں بحیثیت پاکستانی ریاست کے باپ اپنے انتہائی محترم وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا، سر آپ کو وہاں جانا چاہیے. بہت مشکل ہے، ہمارے ہاں مسلمانوں میں اس وقت میت کا 10واں ہو جاتا ہے، 7ویں 8ویں دن ان کی میتیں ہی دفن نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں اگر کہ ہمارے 2500-3000 لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا، تو سر وہ جھوٹ تھوڑی کہہ رہے ہیں. ہمارا نیشنل میڈیا اس بات کا گواہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس بات کا گواہ ہے، آپ کی پرانی ویڈیوز اس بات کی گواہ ہیں. کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دھماکہ ہو، 100 لوگ مر جائیں، 250 لوگوں کے جسم کے اعضاء ان سے الگ ہو جائیں؟ میں نے کراچی میں رکھا ہے کرانی روڈ بلاسٹ کے زخمیوں کو. ابھی کرانی روڈ بلاسٹ کے 200 زخمی کراچی میں موجود تھے ہمارے پاس کہ علمدار روڈ کا بلاسٹ ہو گیا، 250 زخمی ان کے آ گئے. ایک باڈی پارٹ لگ رہا ہے، جسم ہاتھ سوکھ رہا ہے، زخم باڈی پارٹ لگ رہا ہے، زخم دوبارہ خراب ہو رہا ہے. جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے. تو میں پھر یہی گزارش کروں گا اپنے وزیر اعظم سے، انتہائی محترم وزیر اعظم سے، سر آپ کو جانا چاہیے. یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان ماؤں کا درد جانتے ہیں
कैसे मेरा बच्चा है ना, कोई उसका ज़िबा कर दे तो क्या मेरा राइट नहीं बनता मैं पूछूं अपनी रियासत के वजीर आजम से, सर मेरे बच्चे का जीना हक नहीं था? ये जितनी खुशियां आएंगी, रमजान, सहरी, अफ्तारी, ईद, बकरा ईद, क्या इसका राइट नहीं था? ये देखे ये क्यों जमीन के नीचे चला गया? नहीं कह रहे आपसे कि आप फौरन कातिल पकड़ के फांसी दे दें, लेकिन सर मिले तो उन माओं से जाके कह दे मैं नहीं मिलूंगा किसी के भी घर के मर्द से, फला होटल में आ जाओ लेकिन सिर्फ माएँ आए, ये कर ले, जाएं मिले। सर आपका इंतजार कर रहे हैं, बर्फ की सिलों के दरमियान मैयतें रख के बैठे, ऐसा कहाँ होता है? हमने नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि माएँ अपने बच्चों की लाशें रख के किसी को ब्लैकमेल करें, मैंने नहीं देखा। सर ये आपको किसने बता दिया कि ये माएँ आपको ब्लैकमेल कर रही हैं? नहीं कर रही ब्लैकमेल, सर पूछ रही हैं कि आ जाओ जिंदा कर दो इनको, हम घर चले जाते हैं। लेकिन अगर नहीं जिंदा हो रहे तो आप आके इतना तो बोल दें कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, हम इतनी दूर से चल के आए। बस आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, हम चूंकि मजलूम के मानने वाले हैं, आज तक जिस किसी के साथ जुल्म हुआ, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमानों के किसी फिरके से हम खड़े होते हैं, हमारा दिल रोता है। हम मजलूम को आवाज़ देंगे, आप सब मेरे साथ मिलकर जवाब देंगे। मैं बोलूँगा हुसैन, जवाब में आप भी बोलेंगे जिगर की ताकत से हुसैन। सबसे पहले मैं नारे तकबीर लगाऊंगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ठीक है, जिगर की ताकत से हम 5 बार इमाम हुसैन से इस्तगासा करेंगे। जितना तेज मैं हुसैन बोलूंगा उतना ही तेज आप बोलेंगे, हुसैन 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 हुसैन। यजीदियत यजीदियत दुश्मनाने अहले बैत पे लानत।